الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور تمام محبان وطن، ہم مسلمان ایک امت مسلمہ ہیں، امت واحدہ ہیں. اس امت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے اور اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو ناجی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، میں جس پر ہوں میرے صحابہ جس پر ہیں. ضروری عرض یہ ہے کہ آج جو ہمارے دوسرے فرق ہیں، دوسرے جو فرقے ہیں، دوسرے خیال کے ہیں، تو ایک دوسرے پر تنقید، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا یہ ان کا شیوا اور ان کا مشغلہ بن گیا. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو تنقید کی نگاہ سے دیکھنا، تحقیر کی نگاہ سے دیکھنا، یہ ہمارا ایک شغل بن گیا ہے. جبکہ غیروں کے نظریے میں اور غیروں کے سامنے ہم ایک ہی امت ہیں، یعنی کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں. چاہے شیعہ برادری ہو، چاہے رضا خانی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، کوئی بھی فرقہ ہو، بہرحال وہ مسلمان ہی مانا جاتا ہے. غیروں کے سامنے اس قسم کی آپس کی اختلافی باتیں عوام الناس کے سامنے کرنا یہ بہت ہی یعنی امت مسلمہ کے لیے بہت ہی یعنی کہ نازیبا حرکت ہے، نازیبا بات ہے. اس لیے کہ یہ بات عوام کے سامنے جب جاتی ہے تو دیکھتے ہیں اغیار ہمارے اوپر نگاہ رکھتے ہیں کہ یہ آپس ہی میں لڑ رہے ہیں، آپس ہی میں تنازع ہے، آپس ہی میں اختلاف ہے. ایک دوسرے کو گالی دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے پر حقارت کی نظر ڈالنا یہ شیوا بن چکا ہے. تو دوسروں کی نظروں میں بچنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ اور ایک معیار متعین فرمایا کہ میں جس پر ہوں، میرے صحابہ جس پر ہیں وہ ناجی ہوگا. تو اب یہ تو حال بعد کا ہے، مرنے کے بعد کون نجات پائے گا اور کون کیا عمل کر کے لے جائے گا اور کس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا سلوک اور کس کے ساتھ جزا و سزا کا مسئلہ ہوگا، یہ تو وہاں ہی پتہ چلے گا. دنیا ہی میں ایک دوسرے پر تنقید کرنا، ایک دوسرے کو دوزخی بتا دینا، ایک دوسرے کو جنتی بتا دینا یہ زیبا نہیں. ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں جنت و دوزخ کسی کے باپ نے خرید رکھی ہے، جس کو چاہے دیں، جس کو چاہے نہ دیں. یہاں تک کہ ہم نے بعض لوگوں کے بیانات سنے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر خانہ کعبہ میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے بھی اگر وہابی ہو بنسبت دیوبندی اگر وہاں بھی مرتا ہے تب بھی دوزخ جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ جنت و دوزخ کسی نے خرید لیا ہے اور اس کے اختیار میں ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے دوزخ دے. اپنے اپنے اعمال سدھارنا ہے، اپنے عقائد سدھارنا ہے. اگر ہمارا عقیدہ اور ہمارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق ہوں گے تو ہمیں امید ہے کہ ہم جنتی ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے. اور اگر برے ہوں گے تو اللہ جان سکتا ہے. بہرحال دنیا میں رہ کر کے ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کی زندگی پر تنقید کرنا، ایک دوسرے کو حقارت سے نظر سے دیکھنا یہ ہمیں زیبا نہیں دیتا. ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں وہ کوئی بھی اسٹیج ہو، کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، اس میں بغیر تنقید کے ان کا پروگرام ہی نہیں ہوتا. جب تک ایک دوسرے پر کھل کر کے باقاعدہ یعنی کہ نام لے کر کے
برا بھلا کہتے ہیں، کوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہہ رہا ہے، کوئی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہہ رہا ہے۔ ارے برا کہنے سے تم کیا جنتی ہو جاؤ گے؟ جنتی نہیں ہوگے۔ برا کہنا، غیبت کرنا، وہ مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، مرحوم ہو چکے ہیں، اور ان کے شان میں ہم برا بھلا کہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو برا مت کہو، ان کو اچھائیوں کے ساتھ یاد کرو۔ اگر ہم اچھائیوں کے ساتھ نہیں یاد کر پا رہے ہیں اور اگر معذور ہیں، مجبور ہیں، تو کم سے کم ان کو برا کہنے سے تو رک جائیں، باز آ جائیں۔ یہ ساری امت مسلمہ کے لیے یہ سمجھیے ایک ہمارے آپ کے سب کے لیے ایک نسخہ ہے اپنے اصلاح کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کے نظروں میں ہم مسلمان ہیں، اور کوئی بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، غیروں کے نظر میں وہ مسلمان ہی ہیں اور ایک ہی امت کے کہنے والے ہیں۔ اور جب ایک ہی ہو گئے تو میرا محترم بزرگ اور دوستو، اس طریقے سے جلسوں میں اور محفلوں میں اور آپس کی گفتگو میں ایک دوسرے کو نشانہ بنانا، تنقید کا تیر چلانا، یہ کہاں تک زیبا ہے۔ اس لیے ہم اپنے تمام نام اور کلمہ پڑھنے والے بھائیوں سے، یعنی کہ مسلمان بھائیوں سے، جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، جنت و دوزخ کا مسئلہ تو بعد میں آئے گا، قبر سے شروع ہو جائے گا، جیسے بھی اعمال ہوں گے، جیسے بھی عقیدے ہوں گے۔ لیکن دنیا میں کوئی گارنٹی لے، دنیا میں کوئی چیلنج کرے، تو یہ اس کے لیے زیبا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی رضا کے اوپر منحصر ہے، موقوف ہے۔ اس لیے ہم آپ سے تمام اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کسی کے بارے میں تنقید نہ کریں اور نہ عوام الناس کے سامنے ایک دوسرے کو ذلیل کریں اور نہ حقارت کے الفاظ بولیں، اس لیے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں۔ بہرحال جو بھی جس طریقے سے بھی علم میں اگر بڑا ہے تو ہمارا بڑا ہے۔ اس لیے اتنی ہی نصیحتوں پر ہم اپنے کلام کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔